اب ویسے حمداللہ صاحب کافی مطمئن ہوں گے کہ آج حق اور انصاف جو ہے اس کی جیت ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئی ہوگی. آپ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک درست بہتر فیصلہ ہوگا. دیکھیے فارس، بات یہ ہے کہ جتنی بھی کیسز میں ایک، اگر آپ کی اجازت ہو، جی پلیز، قرآن کی ایک آیات کوٹ کرتا ہوں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مختصر سا جملہ ہے آیات کا، حصہ فقرہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آپ کو گھیر لے گی یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے، آپ کی سیاہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ سب کے لیے ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ارد گرد جتنی بھی کیسز ہے، خواہ وہ تو شخانہ ہو جس میں آج ان کو سزا ہوئی، یا سائفر سکینڈل ہو، یا 100 ملین پاؤنڈ کا قادری یونیورسٹی کا ہو، یا ممنوعہ فنڈنگ ہو، یا سانحہ 9 مئی ہو، اس میں سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کس نے کیا ہے. خود انہوں نے کیا ہے اور اعتراف بھی کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا تحفہ میری مرضی، کہا یا نہیں کہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو تحفہ میں نے بیچا مارکیٹ میں، اس سے میں نے گھر کے ارد گرد جو روڈ تھا وہ بنایا. آج کچھ اور کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے، میرا تحفہ لیکن میں اس پہ بات کروں گی کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، اس فیصلے پہ سر بتائیں نا ذرا. آ رہا ہوں میں صرف ایک جملہ یہ کہنا کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ آپ کا تحفہ نہیں ہے، یہ قوم کا تحفہ ہے، قومی اثاثہ ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری گوگی میری مرضی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری پھرنی میری مرضی، لیکن قومی اثاثے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا تحفہ میری مرضی، یہ قوم کی ملکیت ہے. اور جب انہوں نے توشہ خانہ سے خرید لیا تو بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا تحفہ میری مرضی. دیکھیے خرید لیا، آگے کیا کیا، آگے بیچ دیا انہوں نے، اور بازار میں کتنی رقم پہ بیچا اور یہاں کتنے جمع کیا. اور اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں اس کو ظاہر نہیں کیا. اصل کیس تو یہ ہے نا، چھپایا. اب یہ چھپانے کا بہت بڑا ماہر بھی ہے اور عادی بھی ہے. آپ دیکھیں نا، طائب کو بھی چھپاتے ہیں، اب شور کمپنی کو بھی چھپایا اس نے، بنی گالہ کے دستاویزات کو بھی چھپایا، جب دکھایا وہ جیلی نکلا، نکاح بھی چھپائی، اکاؤنٹ بھی چھپائے اور عدت بھی چھپائی. اب یہ چھپانے کی عادی کیوں ہے؟ یہ اس کی بیماری ہے. اب آئیے عدالت کی کیس پر. دیکھیے 43 بار ان کو بلایا ہے، 43 بار. 43 میں آپ 2 یا 3 دفعہ وہاں آپ عدالت کے روبرو پیش ہوئے. 5، 2 کم نکلے. اچھا 5، 43 میں 5 آپ کے مطابق پھر بھی زیادہ ہے نا، پھر بھی زیادہ. کتنی بار پیش ہوئے؟ تو جب 5 بار پیش ہوئے تو کیا آپ عدالت سے بالا تر؟ یہی ساری باتیں 9 مئی کے وقت میں بھی ہو رہی تھی، اور دیکھا تھا سپریم کورٹ نے پھر دوسرے دن سپریم کورٹ کھل رہی تھی، باجوہ صاحب ان کو مہمان بنا لیا تھا، CU کہا تھا، جس سے آپ آج تک تنقید کرتے ہیں. باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا. آپ کو تو 43 بار موقع دیا، 43 بار آپ 5 بار پیش ہوئے. کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ کیوں نہیں آتے تھے؟ بیمار بھی نہیں تھے آپ، ہسپتال میں بھی نہیں تھے آپ، تو پھر کیوں نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت بھی اپنی مرضی کا چاہتا ہے، جج بھی ان کی مرضی کا ہو، فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو، قانون بھی ان کی مرضی کا ہو، آئین بھی ان کی مرضی کا ہو، پارلیمنٹ فیصلے کرے بھی ان کی مرضی کا ہو، بے شک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہو. ٹھیک ہے، وہ سب اپنے مرضی کی چاہتے ہیں. لیکن یہ ریاست ہے، یہ کوئی بنی گالہ کا 300 کنال کا گھر نہیں ہے، نہ زمان پارک کی رہائش ہے. یہ ان کی مرضی پہ نہیں چلتا. یہ ریاست ہے، یہاں آئین اور قانون ہے. ہاں ایک درخواست، اب آپ نے باجوہ نہیں کہنا، آفتاب باجوہ صاحب پورا بولنا، ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. باجوہ صاحب نہیں بولنا. میں آفتاب باجوہ صاحب کی بات کرتا ہوں. وہ جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو پورے قوم کے سامنے ہے، اس کے بارے میں. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ سپریم کورٹ نے پہلے بھی 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا یہی باتیں ہو رہی تھی، دوسرے دن وہ کھلی، ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنا مہمان بنا لیا تھا، اس کے بعد وہ رہا ہو گئے تھے. کیا خیال ہے کہ دوبارہ پھر ایسا ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا سر؟ اور اگر اعلیٰ عدلیہ سے اب ان کو ریلیف مل گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پر میں جب عدالت ان کو ریلیف دیتا ہے، میں نے کب کہا، لیکن کچھ یہ بھی دیکھیے کہ 8 منٹ میں 17 مقدمات میں ریلیف دینا، اور یہ ریلیف بھی دینا کہ آئندہ بھی ان کے خلاف FIR نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوا گرفتار بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا کسی عام مظلوم کے بارے میں اس قسم کا فیصلہ آج تک تاریخ میں ہے؟ 180 مقدمات ہیں کہ اس سے پہلے اتنے مقدمات کسی کے اوپر ہوئے؟ 180 مقدمات کیوں ہے؟
آپ ثانیہ آپ کو نہیں پتا کیوں ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے ایک سیاستدان بتایا، بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، بے نظیر کو شہید کیا گیا، نواز شریف کو 3 بار ان کی حکومت ختم کی گئی، کبھی انہوں نے سانحہ 9 مئی جیسی حرکت کی؟ آپ نے دستاویزات چھپائے بھائی، آپ ٹرمپ نے صرف دستاویزات گھر پر رکھ کے آج بھگت رہا ہے، کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، آج ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ آپ نے جو سابق وزیر اعظم کی بات کی، آپ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا تعلق جس پارٹی سے ہے وہ بھی پرانی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے حمداللہ صاحب، یہ جو سابق وزیر اعظم کی آپ نے بات کی ہے، تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہمارے ملک میں پھانسی لگا دی، جلا وطن کر دیا، جیل میں ڈال دیا، نا اہل کر دیا سر، تو یہ صرف سابق وزراء اعظم کا ہی انصاف ہونا ہے، کسی اور کا انصاف جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ میری بات سنیے، یہ الگ سوال ہے کہ یہاں سزا صرف سیاستدان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اسی پر آتا ہوں نا، لیکن آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر وزراء اعظم سے کمپیئر نہ کرے، ان کی کیسز بھی ان سے کمپیئر نہ کرے۔ کیوں؟ یہاں کیسز یا 190 ملین پاؤنڈ کے جو اوپن شٹ کیس ہے، یہاں تو شخانہ ہے جو اوپن شٹ کیس ہے، یہاں ممنوعہ فنڈنگ ہے جو اوپن شٹ کیس ہے، یہاں سیفر سکینڈل ہے۔ آپ ان وزراء اعظم کا ایک یا میں بتاؤ، وہ تو مظلوم ہے، یہ تو مظلوم نہیں ہے، یہ کہاں سے مظلوم ہے؟ لیکن میاں صاحب کے کیس سے تو اس لیے کمپیئر ہو رہا ہے نا، چونکہ جب پینما آیا تھا تو نون لیگ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی پینما میں اور لوگوں کے نام بھی ہیں، صرف میاں نواز شریف سے ہی کیوں تحقیقات کی، تو توشہ خانہ میں بھی ابھی آپ نے ذکر کیا بہت سارے لوگوں نے تحائف لیے، تو صرف چیئرمین پی ٹی آئی ہی کیوں؟ میری بات سنیے، پاناما میں نواز شریف کا نام تھا، بچوں کا تھا ان کا نام نہیں، نواز شریف کا نام تھا۔ یہ جج صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے لیے محترم ہے، میرے بڑے بھی ہیں، جس ایف آئی آر میں ملزموں کی فہرست میں کسی کا نام نہ ہو، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ جب پاناما میں نواز شریف کا نام ہے نہیں تو پھر تم نے سزا کیسے دی؟ ٹھیک، اقامت کو بہانہ بنا کر، اس لیے کیونکہ بچے ان کے ڈیپینڈنٹ تھے نا۔ تو پھر تو اسی پاناما پہ آپ نے سزا دینا تھا، تو پھر اقامہ پر کیوں دیا؟ بس وہ بھی بلیک لا ڈکشنری سے، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈا، یہ بلیک لا ڈکشنری کی تعریف آپ نے کر لی ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں کیا ہے بلیک لا ڈکشنری۔ قانون میں آپ کے پاس کوئی فارمولا، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں ملا کہ نواز شریف کو کیسے سیاسی طور پر لٹکانا ہے، تا حیات نہ اہل کرنا ہے۔ اب بلیک لا ڈکشنری پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں۔ مجھے مولانا صاحب کا ایک بیان یاد آ رہا ہے، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے لے کے توپ خانے تک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے۔ لائٹر موڈ میں انہوں نے بات کی تھی، یا توپ خانے کا ذکر کر کے 9 مئی کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا جنوری میں۔ ادب کے ساتھ آپ فوراً جا کے چھلانگ لگاتے ہیں، مولانا صاحب کو نشانہ بنا، تو مجھے پتا ہے آپ ان کا اچھا جواب دیں گے نا۔ آپ یہ نہ کریں، آپ بہت اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں انہیں۔ سانحہ 9 مئی کیا مولانا صاحب نے کہا تھا یا میاں نواز شریف صاحب نے اشارہ دیا تھا مولانا صاحب نے جنوری 2023 میں، جب وہ 9 مئی کی طرف بڑھ رہے تھے، پاکستان کو فتح کرنے نکلے تھے، وہ تو مئی میں بڑھے، لڑنے نکلے تھے، مولانا صاحب نے جنوری میں کہہ دیا۔ تو مولانا صاحب نے تو 2011 میں کہا کہ یہ پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے، اس کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے۔ کیا جو بندہ اپنی حکومت میں پاکستان کی معیشت کی تباہی پہ تلا ہوا ہو، سی پیک کو بند کر رہا ہو، کشمیر کو بیچ رہا ہو، اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر رہا ہو، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ان شرائط پر وہ معاہدہ کر رہا ہو جو یہ ساری چیزیں پاکستان کے نقصان میں جا رہا ہو، اس کا ایجنڈا پاکستان ہے یا کوئی اور ہے؟ مولانا تو 2011 سے کہتے ہیں، لیکن آج ان کے حق میں اسرائیل کے مندوب یونو کے پلیٹ فارم پر بول رہا ہے، تو مولانا صاحب کی وہ باتیں بھی مان لیں نا۔ وہ تاثر درست ہے کہ انہوں نے کہا پہلے فیصلے ہونے چاہیے۔ میں دیکھیے، ممنوعہ فنڈنگ کیس 7 سال سے چل رہا تھا، اکبر اس بابر نے کی، یہ میاں صاحب نے کہا تھا۔ بھئی آپ پی ڈی ایم کے ترجمان ہیں تو اجلاسوں میں باتیں ہوتی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میاں صاحب نے تو نہیں کہا ہے، میاں صاحب نے کہا کہ تم اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ سے پیسے لے لیں، میاں صاحب نے ان کو کہا تھا۔ کیا میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ سی پیک بند کر دیں؟ کیا میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ چین پر کرپشن کے الزامات لگائے؟ میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ سعودی اور یو ایس سے تعلقات خراب کر کے بیٹھ جائے؟ میاں صاحب تو نہیں کہا تھا نا۔ میاں صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آج 5 اگست جو یہ مسیح کے طور پر منایا جاتا ہے، آپ کا مقبوضہ جموں کشمیر انہوں نے بیچ کے نریندر مودی کی جولی میں دے دیا ٹرمپ کے کہنے پر، کیا یہ بھی میاں صاحب نے ان کو کہا تھا؟
کیا توشخانہ تحائف چوری کر کے لے گئے مارکیٹ میں بیچ کے، کیا یہ بھی میاں صاحب نے ان کو کہا تھا؟ سیفر سکینڈل بھی میاں صاحب نے ان کو کہا تھا؟ توشخانہ سے جس نے ابھی تک سیاستدانوں نے جو تحائف لیے ہیں 21 سالہ جو ریکارڈ تھا وہ اس گورنمنٹ نے پبلک کیا، کیا خیال ہے کہ یہ ڈیٹیلز بھی پبلک ہونی چاہیے تھی کہ کس نے قواعد کے خلاف تحائف لیے، کس نے اس کے بعد کہاں رکھے، کس کو دیے اور اپنے گوشواروں میں ڈکلیئر کیے یا نہیں کیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، تحقیقات تو انصاف کا تقاضا تو ہے، سب کے میری بات تو ہونی چاہیے نا۔ جب الیکشن کمیشن میں 7 سال سے کیس چلا آ رہا تھا، 7 سال سے ڈیلے کیوں ہوتا رہا؟ اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں سے حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ جب ان کی تلاشی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ دیگر پارٹیوں سے بھی۔ دیکھیے جب پاناما کا مسئلہ ہوا، پاناما کا کیس آیا ڈرامہ، تو اس میں 455 لوگ تھے یا جتنے بھی تھے، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کیا کہتا رہا؟ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، بہت بڑے منصب پر بیٹھے ہیں، تو حساب کتاب ان سے شروع ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی اسی فارمولے کو بنیاد بنا کے حساب کتاب ریاست کے مدینے کے علم بردار سے شروع ہونا چاہیے۔ آج حافظ حمداللہ صاحب تو یہ بھی بتا دیں، سیاسی پہلو پہ اب ذرا بات کر رہے ہیں، چونکہ لیگل پہلو پہ تو ہم نے اس کیس سے کافی بات کی ہے سر، کہ یہ سزا کالعدم ہونے تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن میں تو حصہ نہیں لے سکتے، تو جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو ان الیکشنز کا حصہ نظر آ رہے ہیں بنتے ہوئے؟ ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ یاد رکھیں، عمران خان اپنی زندگی میں پھر کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کونسلر بھی نہیں بن سکتا، بس پھر سیاست کی کیا ضرورت؟